خوشنودی زہرا کے طلبگار جوانوں، اب سر سے کفن باندھ لو بیدار جوانوں، ہو جاؤ بس اب جنگ کو تیار جوانوں، اس وقت کے بعد سے خبردار جوانوں، ہاں نصرت شبیر کا موقع یہ ملا ہے، کی صدا سن کے لہو بول رہا ہے، یا حسین قاسم کا بدن کا اساسینیشن قاتل یزیدیت نے اس دور میں ایک ہی بار کیا، لیکن قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن خود چاہنے والوں سے ہر سال ہوتا ہے۔ کیریکٹر اساسینیشن کیا ہے؟ تہمت، شادی کی تہمت، مہندی، یہ سب قاسم کا کیریکٹر اساسینیشن ہے۔ Another thing we have to remove from our society is Nara Hydari. I am very sorry to say that. It is ruining just like in order to take the majlis of any alim, how many naras have been taken in that majlis? That is a symbol, it becomes symbol of that. I am not saying Nara Hydari is bidat. I am saying Nara Hydari is becoming just like a clap, like a clap, like a clap. اور میری ماں بہنوں سے امام بارگاہ میں جاتی ہیں، نظر کرتی ہیں، خدا یہ میرا کام کر دے تو علم چڑھاؤں گی۔ علم بہت ہو گئے ہیں۔ مولانا المومنین اسپورٹس مین تھے، روزانہ باقاعدہ جنگی تیاری کرتے تھے، تبھی تو جو ہے اپنے 25 سال میں بھی وہی جوہر تھا، اور 25 سال کے بعد بھی جنگ سکھی میں بھی وہی جوہر تھا۔ کیا مانے سپر نیچرل تھا؟ نہ، ریگولر ریہرسل تھا، کام ہوتا تھا اس پر۔ سلوات پڑھی۔ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک ساتھ دونوں بڑے ایک مقصد کو سامنے رکھ کر، نہ یہ کہ مقصد ہی لڑنا ہو۔ ایک صاحب نے کہا دیکھو فاطمہ زہرا کیسی تھی؟ بیوی نے کہا تم علی بنو میں فاطمہ بنتی ہوں۔ جی تم علی بنو میں فاطمہ بنتی ہوں۔ اس نے کہا میں علی بھی بن گیا تو تم فاطمہ بن نہیں سکتی، وہ 18 سال میں چلی گئی تو ابھی تک چپکی ہوئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، استعمار کی کوشش یہ ہے کہ تعزیہ داری بند ہو۔ میں آپ کو خطرات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ استعمار کی سازش یہ ہے کہ تعزیہ داری بند ہو، عزاداری کم ہو۔ ایسے مولوی پیدا ہوتے ہیں، ایسے ذاکر پیدا ہوتے ہیں جو عزاداری کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، ماتم کے خلاف بولتے ہیں، مجلس کے خلاف بولتے ہیں، فضائل اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، نعرہ حیدری ان کو کلیپنگ معلوم ہوتے ہیں، ان کو ذکر حسین میں نئی نئی اصلاحیں سوچتی ہیں جو شان اہل بیت کے خلاف ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے خوب کہ یہ تحریکیں کہاں سے اسپانسر ہو رہی ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پوشیدہ ہیں ہم سے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ تحریکیں کہاں سے اسپانسر ہو رہی ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تحریکیں ہمیشہ اپنے منہ کے بل گرتی ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں برطرف پیکار ہوں عزاداری کے دشمنوں سے، اور میں منہ چھپا کے بات نہیں کرتا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے یوں نہیں کہا تھا، وہ غلط طریقے سے آپ نے سمجھا نہیں۔ جو کہتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرتا ہوں۔ فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو کھلتا ہے، عمل پر نہیں پہنچتے۔ عمل کے ہم مخالف نہیں ہیں،
مگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے. آپ کا عمل صحیح نہیں. آپ ذکر اہل بیت کو مائنس کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں, یہ عمل صحیح نہیں ہے. جانتے ہیں نئی نئی تحریکیں اٹھ رہی ہیں, ہر سال نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. عزاداری بس اتنی جتنی چوتھے امام نے. کیوں آپ کو کیوں کھلتا ہے؟ کوئی علم اٹھاتا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عزاداری جناب بہت بڑھ گئی, اور بعض لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا اپنے پیسے کی وجہ سے. وہ سیٹھ صاحب بن کے ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں عزاداری کو. یہ جتنے سیٹ ہیں جن کے دماغ خراب کر دیے مال نے, یہ سن لیں کہ ایک ایک پیسہ بھوسی بن کے اڑ جائے گا. بھیک مانگو گے. بعد میں کچھ لوگوں نے میرے پاس ان کی کیسٹ لا کے دیا. ان کے کیسٹ لا کے دیا تو میں نے کیسٹ کے اول سے آخر تک میں نے سنی. تو کیسٹ کے اواخر میں جو انہوں نے فتویٰ وغیرہ کی کوشش دینے کی کوشش کی ذاکرانہ اور سوالات جوابات کی, ان سوالات جوابات میں جناب قاسم کی شادی کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا. بلکہ جناب قاسم کی شادی کے بارے میں انہوں نے اس طرح کہا ہے جو لوگ جناب قاسم کی شادی کا قائل ہے عاشورہ کے دن وہ دشمنان اسلام ہے. شاید ایسا بھی ہے ان کے ذاکر ان کے قول. تو میں نے بولا یہ تو غلط ہے. یقیناً بہت سے بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں, بڑے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جناب قاسم کا نکاح ہو گیا تھا. ہمارے پاس 2 کتابیں ابھی موجود ہے جو جناب قاسم کی شادی کے بارے میں. شادی سے مراد یقیناً نکاح ہے. عاشورہ کے دن یقیناً جو ہم لوگ کرتے ہیں شادی دھوم دھام کے ساتھ بارات وغیرہ ہوتی وہ شادی نہیں. یقیناً وہ کوئی بھی شادی نہیں کہتا. شادی کا معنی نکاح ہے. اب نکاح ہونے میں کیا حرج ہے؟ نکاح ایک شرعی مستحب کام ہے. شرعی مستحب کام ہے تو امام حسین نے اپنے بھائی کی وصیت کے بنا پر ایک مستحب کام انجام دیا. یہ کیسے بدعت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اپنے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں. معال السبتین میں شیخ محمد مہدی نے لکھا ہے, امام نے خیمے میں ایک خیمہ خالی کیا, اس خیمے میں اپنی بیٹی اور بیٹی کا نام نہیں لیا, اپنی بیٹے جناب قاسم کو بلا لیا, ان دونوں کا نکاح پڑا. اور شیخ جعفر ششتری رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ عالم ہیں, وہ خطیب بھی تھے, عالم بھی تھے, مجتہد بھی تھے. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں وقائع ایام میں ذکر کیا ہے جناب قاسم کا نکاح ہو گیا تھا. کیسے بدعت ہوگا؟ یہ بدعت کہاں سے؟ خوشنودی زہرا کے طلبگار جوانوں, اب سر سے کفن باندھ لو بیدار جوانوں, ہو جاؤ بس اب جنگ کو تیار جوانوں, اس وقت کے بعد سے خبردار جوانوں. ہاں نصرت شبیر کا موقع یہ ملا ہے, کی صدا سن کے لہو بولے